حکومتی اتحاد کے آصف زرداری یا سنی اتحاد کونسل کے محمود خان اچکزئی ملک کے 14ویں صدر کا انتخاب آج ہو گیا۔ سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 4 بجے تک ہوگی۔ آصف زرداری کی کامیابی کے قوی امکانات۔ الیکشن کمیشن نے محمود خان اچکزئی کے صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ صدر عارف الوی کا ایوان صدر میں آخری روز الوداعی گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، عملے سے الوداعی ملاقات اور مصافحہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا صدارتی مہم کے سلسلے میں عشائیہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف زرداری بھی شریک ہوئے۔ عشائیہ ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں دیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا مل کر آصف زرداری کو صدر بنوائیں گے۔ اسمبلیاں مکمل نہیں، صدارتی الیکشن ملتوی کیا جائے، محمود خان اچکزئی کا مطالبہ۔ صدارتی امیدوار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پارلیمنٹ کی تمام پارٹیوں کے سینئر رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے، رضا ربانی، مشاہد حسین، فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو شامل کیا جائے۔ اتنے کشیدہ حالات میں قومی اسمبلی نہیں چل سکتی، بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور مقدمات کے خاتمے لاہ عمل بنایا جائے۔ آصف علی زرداری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان کے پریزیڈنٹ کے لیے۔ اگر آپ ووٹ نہ بھی مانگنے آتے تو پی ایم ایل این انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ووٹ دیتی۔ مسائل اتنے گمبھیر ہیں، کوئی جماعت اکیلے اس کا حل نہیں کر سکتی۔ ہم سب کا جو ایک مشترکہ ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کو ان بحرانوں سے نکال کر باہر لے کر جانا ہے۔ آصف زرداری ہمارے صدارتی امیدوار، بلاول نہ بھی آتے تو بھی نون لیگ زرداری صاحب کو ووٹ دیتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا ایوان صدر میں ایسی شخصیت آئے گی جو چیلنجز کو سمجھتی ہے، مسائل اتنے گھمبیر ہیں کوئی جماعت اکیلے حل نہیں کر سکتی۔ مشترکہ ایجنڈا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں بحران سے نمٹنے کے لیے ایوان میں وفاق کے حقیقی نمائندے کی ضرورت ہے۔ آصف زرداری قومی سینٹ اور چاروں صوبوں کے ممبران کا خیال رکھیں گے۔ مخصوص سیاسی جماعت نے معاشرے میں تقسیم اور نفرت کو فروغ دیا، یہ لوگ سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پر قومی اسمبلی میں 4 اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ جو حلف لیا گیا وہ غیر آئینی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر اسٹے دے رکھا ہے۔ مخصوص نشستوں پر حلف لینا توہین عدالت ہے۔ اپوزیشن رہنما عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بیرسٹر گوہر نے سوال اٹھایا کیا ایوان کو عدالتی آرڈر نہیں ملا؟ اسپیکر ایاز صادق نے جواب دیا پشاور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن کا حلف لینے سے روکنے کا کوئی حکم نہیں ملا۔ اٹارنی جنرل منصور ایوان نے بتایا مخصوص نشستوں پر حلف قانون کے مطابق لیا گیا۔ I would request the members to please be seated. پنجاب میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پر 9 منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کا احتجاج، شور شرابہ، اسپیکر ڈائس گھیراؤ، خوب نعرے بازی کی۔ اسپیکر ملک احمد خان نے 21 خواتین اور 3 اقلیتی ممبروں سے حلف لیا۔ مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 مارچ کو طلب کر لیا۔ تحریک انصاف کا ملک مخالف ایک اور ایجنڈا ناکام ہو گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے بانی پی ٹی آئی کا خط مسترد کر دیا۔ نمائندہ ایسٹر پیریس نے رد عمل دیتے ہوئے کہا آئی ایم ایف کو پی ٹی آئی کی جانب سے 28 فروری کو خط ملا۔
خط پاکستان کے قرض پروگرام سے متعلق ہے، ہمارا مینڈیٹ سیاسی نہیں معاشی مسائل تک محدود ہے، سیاسی معاملات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، دوسرے جائزے کے لیے پاکستان کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہیں، IMF مالی طور پر کمزور طبقات کی بحالی کا خواہش مند ہے، توانائی کے شعبے میں استحکام، ادارہ جاتی گورننس اور کرپشن کے خلاف مؤثر اقدامات کے خواہاں ہیں۔ آزاد کشمیر میں بارشوں اور برف باری سے تباہی، وزیر اعظم کا جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان، زخمیوں کو 5 لاکھ، مکمل تباہ مکان کے لیے 7 لاکھ، جزوی نقصان پر 3.5 لاکھ دیے جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا ملک کو قرض کے دلدل سے نکالنے کے لیے مل بیٹھنا ہوگا، ٹیکس چور مافیا پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اب وقت آ گیا ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ شہباز شریف کی وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملاقات، سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عوام کے ساتھ مل کر امن اور خوشحالی کا سفر جاری رکھیں گے، بلوچستان کی ترقی ہی پورے پاکستان کی ترقی ہے، کسانوں کو ہر قسم کی زرعی سہولیات فراہم کی جائیں۔ آرمی چیف کا آوران میں شہداء کے اہل خانہ، معاہدین اور کسانوں سے ملاقات میں خطاب، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جنرل سعید عاصم منیر نے آوران میں کیڈٹ کالج کا افتتاح بھی کیا۔ میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت وقت کی اہم ضرورت، معاشی استحکام کے لیے تمام جماعتوں کو چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ملک کو درپیش مشکلات سے نکالنے کے لیے ہر جماعت کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا، اسمبلیوں میں مسلسل احتجاج کی روش ترک کرنا ہوگی۔ سینیٹر اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، ایوان بالا میں خواتین کے حق اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دینے کی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے سینیٹر مرزا آفریدی کی درخواست پر پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی ہدایت کی۔ سینیٹر مشاہد حسین نے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے سے ایوان کا وقار بلند ہوا۔ PTI حکومت میں بھی کہا تھا نواز شریف کو رہا کیا جائے، وہ سیاسی قیدی ہیں۔ محسن نقوی سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، آزاد حیثیت میں سینٹ کا الیکشن لڑیں گے۔ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد محسن نقوی کو اہم ذمہ داری ملنے کا بھی امکان، وہ چیئرمین PCB کا عہدہ بھی برقرار رکھیں گے۔ کسی بھی خاتون سے زیادتی میری ریڈ لائن ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کر دیا۔ پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں خواتین کا کوٹا 15% کرنے کا اعلان، مریم نواز نے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا خواتین کے تحفظ کے لیے پنجاب میں پہلی سیفٹی ایپ بنا رہے ہیں، خواتین کو پنک بائکس، مختلف محکموں میں پیڈ انٹرنشپس ملے گی، خواہش ہے باقی صوبوں میں بھی خواتین پنجاب کی طرح ترقی کریں۔ مریم نواز نے خواتین پولیس افسران کو اسٹیج پر بلا کر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عوامی انداز، رمضان نگہبان ریلیف پیکج کی تقسیم کی نگرانی کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ، لوگوں سے گھل مل گئی، گھر گھر جا کر شہریوں سے بات کی، خواتین کو گلے لگایا، بچوں کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ مریم نواز نے رمضان پیکج کے معیار، ترسیل اور عملے کے رویے کے بارے میں پوچھا، کہا آپ کی خادمہ ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں آپ کا حق آپ کو مل رہا ہے یا نہیں۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے بچت بازاروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، رمضان پروگرام سے 44 لاکھ سے زائد خاندان مستفید ہوں گے، پرائس کنٹرول اتھارٹی پر کام شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا امن و امان کی صورتحال تسلی بخش، کچے کے علاقے پر عدم اطمینان ہے، صورتحال بہتر کرنے کے لیے پولیس اور انتظامیہ میں تبدیلیاں لائی جائیں گی۔
خیبر پختونخوا میں رمضان پیکج منظور، مستحق افراد کو 10,000 روپے دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں یکم رمضان سے صحت کارڈ شروع ہو جائے گا، عوام کو ریلیف دینا اولین ترجیح ہے۔ احساس پروگرام کے تحت رمضان پیکج پر 8.5 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، نوجوانوں کو بلا سود قرضے دیں گے۔ وفاق سے اپنا حق بڑی عاجزی سے مانگ رہے ہیں، حق نہ ملا تو پھر دوسرے راستے کو استعمال کریں گے۔ مارچ میں 300 یونٹ فری دینے کا وعدہ پورا نہ ہوا تو ان کا گریبان اور ہمارا ہاتھ ہوگا، امیر جماعت اسلامی نے خبردار کر دیا۔ سراج الحق کہتے ہیں حکمران IMF کے غلام، یہ چلے ہوئے کارتوس معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے، اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کو غیر جانبدار ہونا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے رمضان المبارک میں عوام کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان۔ اطلاع کہ یکم رمضان المبارک سے ہوگا، سستے آٹے کی فراہمی کے لیے مختلف علاقوں میں موبائل سیل پوائنٹس لگائے جائیں گے۔ ملک میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز متحرک۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ کائنات کے راز افشا ہونے کا سلسلہ جاری، انسانوں کی رہائش کے قابل سیاروں کی دریافت میں پیش رفت۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے سمندر پر مشتمل سیارہ ڈھونڈ نکالا۔ یہ سیارہ حجم میں زمین سے 2 گنا بڑا اور 70 نوری برسوں کے فاصلے پر واقع ہے۔